السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس دور میں اس ویڈیو کا بنانا بہت ضروری تھا۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ انشاءاللہ تعالیٰ ناشکری کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیں گے۔ کتنے تھوڑے سے سامان پر ہمارے نبی نے زندگی گزاری۔ حضور سید الکونین کا سامان زندگی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر میں کیا سامان زندگی تھا، اور حضور اکرم کی ازواج مطہرات کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قسم کا سامان زندگی مہیا فرمایا تھا، اس بارے میں بات کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں حضور کا بستر چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ام المومنین ہونے کے بعد ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر ملا تھا۔ انہیں جو اثاثہ میسر آیا وہ ایک چکی اور چند سیر جو تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ان کی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں پانی ایک مشک میں ہوتا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک ہی پیالے میں تمام قسم کے مشروبات نوش فرماتے تھے۔ حضور کی ازواج مطہرات اپنی ضروریات کی چیزیں گھر میں رکھ کر باقی سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں غریبوں اور یتیموں میں خیرات کر دیا کرتی تھی۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کو لا کر گھر میں جمع کرتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں جمع ہو جائیں وہ ہمیں کم ہی لگتی ہیں۔ ہمارے پاس چیز زیادہ بھی ہو، کوئی ضرورت مند آ جائے، پھر بھی ہم اس کو دینا اچھا نہیں سمجھتے۔ پلیز اپنی عادت کو بدلیے۔ تمام امہات المومنین کے مکان الگ الگ ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور مختصر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ، جس کا دریچہ مسجد نبوی کے اس صحن میں کھلتا جسے روضہ من ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغات میں سے ایک چمن فرمایا گیا ہے، یہ اس قدر تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کے لیے صحابہ اکرام حجرے میں داخل ہونے لگے تو 10 آدمیوں سے زیادہ کی اس میں گنجائش نہ تھی۔ ان تمام حجروں کے اندر سامان برائے نام ہوتا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں حضور کے آرام فرمانے کے لیے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا موجود ہوتا، جسے 2 طے کر کے بچھا دیا جاتا تھا۔ حضور کے تمام حجروں کی وسعت 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہیں تھی۔ دیوار مٹی کی تھی اور ان میں شگاف پڑ گئے تھے کہ سوراخوں سے دھوپ اندر آتی تھی۔ تمام چھتیں کھجور کی شاخوں اور پتوں سے چھائی ہوئی تھی۔ ہم محلوں میں بھی رہ رہے ہیں، ہر آسائش ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہماری ناشکریاں ختم نہیں ہوتی۔ خاص کر ہم عورتیں بہت زیادہ ناشکری کرتی ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھیے اور سبق سیکھیے۔ بارش سے بچنے کے لیے کمبل لپیٹ دیے جاتے۔ حجروں کی بلندی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو سکتا تھا۔ گھر کے دروازوں پر پردہ یا ایک پٹ کا کواڑ یعنی ایک سائیڈ والا دروازہ ہوتا تھا۔ کاشانہ نبوت گو انوار الہی کا منظر تھا، لیکن اس میں رات کو چراغ تک نہ ہوتا تھا۔ گھر کی ظاہری زیب و آرائش آپ کو بالکل پسند نہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دھاری دار رنگین کپڑا لٹکا کر دیوار کو ڈھانپ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ہمیں مال اینٹ اور پتھروں کو لباس پہنانے کے لیے نہیں دیا گیا، تو غور کیجئے ہم اپنے گھر کو کیسے سجاتے ہیں، پھر بھی سکون میسر نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات سراپا قرآن مجید تھے۔
آپ نہایت خلق و محبت اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات فرماتے، سلام کہنے میں سبقت کرتے تھے، مصافحہ اور معانقہ کرتے، وقار اور متانت کے ساتھ گفتگو فرماتے، کسی کی دل شکنی نہ کرتے، غریبوں، بیواؤں اور ضعیفوں کے گھر جا کر ان کا پانی بھرتے، ضروریات زندگی کی چیزیں بازار سے لا کر دیتے، مہمانوں کی خاطر مدارت خود کرتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ہر چیز مہمانوں کی نظر ہو جاتی، تمام اہل و عیال فاقہ کرتے، ہمیشہ سادہ اور ایک ہی غذا پر گزارا کرتے، کسی مجلس میں تشریف رکھتے تو اپنے سامنے جو کھانا ہوتا اسی پر اکتفا کرتے، سب سے مل جل کر سرزمین پر اس طرح بیٹھے ہوتے کہ کسی قسم کا امتیاز دکھائی نہ دیتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ان سے اس اخلاق کے ساتھ اپنے اخلاق کو موازنہ کریں، پھر اس کو بدلنے کی بھرپور کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون ضرور دے گا۔ آپ کا مقدس چہرہ نوری پہچان کی علامت تھا، عام انسانوں کے ساتھ یکساں اور مساوات کا سلوک کرتے، امیر غریب، چھوٹے بڑے، کالے گورے کی کوئی تمیز اور فرق نہ رکھتے، زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، انسانوں کی عزت و توقیر صرف تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر کرتے، یعنی ہماری طرح دکھاوے کے لیے نہیں کرتے تھے، بیماروں کی عیادت کرتے، حضور کی خدمت میں آپ کے جانثار صحابہ کرام ہمہ وقت حکم کے منتظر اور مستعد رہتے، آپ کے ادنیٰ اشارہ ابرو پر جانثاری کو دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور نجات کا باعث سمجھتے، حضور اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتے تاکہ امت کا کوئی فرد محنت اور مزدوری اور اپنے ہاتھ سے کام کو معیوب خیال نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے آپ کے معمولات کی بابت یعنی کہ بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے اور کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے، گھر میں خود جھاڑو دیتے، دودھ دو لیتے، بازار سے سودا سلف خرید لاتے تھے، جوتا ٹوٹ جاتا تو خود ہی اس کی مرمت کر لیتے تھے، ڈول میں ٹانکے خود لگا لیتے، اونٹ اور سواری کے جانور خود باندھ دیتے اور چارہ بھی ان کو خود اپنے ہاتھ سے ڈالتے، اور غلام کے ساتھ مل کر آٹا خود گوندتے تھے، ہاتھ سے کبھی اپنے کسی غلام، لونڈی، کسی عورت اور کسی جانور کو نہیں مارا۔ آپ نے کسی سائل کی درخواست بھی کبھی رد نہیں فرمائی، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ آپ حیوانات پر بھی رحم فرماتے تھے اور اس بے زبان مخلوق پر بھی جو روا رکھے جاتے، آپ نے ان سے منع فرمایا، جانوروں کے گلے میں قلادہ ڈالنے کا رواج ختم کر دیا، زندہ جانور کے بدن کا گوشت کاٹنے، جانور کی دم اور ایال کاٹنے، پرندوں کے انڈے اور ان کے گھونسلوں سے بچے اٹھانے کو منع فرما دیا، جانوروں کو بھوکے پیاسے رکھنے والے مالکوں کو سخت تنبیہ فرمائی کہ خدا سے ڈرو ان جانوروں کے معاملے میں۔ حضور رحمت للعالمین طہارت، پاکیزگی اور خوشبو کو پسند فرماتے، اجلا اور پاکیزہ لباس پہنتے اور دوسروں کو پہننے کا حکم دیتے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ تمہارے پاس نظر آنا چاہیے۔ اجتماع عام خصوصاً جمعہ کی نماز کے لیے صاف ستھرا لباس پہنتے، خوشبو اور سرما لگانے کا حکم دیتے تاکہ پسینے کی بو سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو معمولی تکلیف تک بھی نہ پہنچے، شرم و حیا کی تلقین فرماتے، دوسروں کے سامنے ننگا نہانے، بے پردہ ہونے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے، زنا، شراب، سود اور فسق و فجور کی سختی سے ممانعت فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔